بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ فرماتے ہیں جبکہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تم کو وفات دینے والا ہوں اور فی الحال میں تم کو اپنی طرف پورا اٹھا لوں گا اور تم کو ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جو تمہارے انکار کرنے والے ہیں اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں میں ان کو ہمیشہ غالب رکھوں گا ان لوگوں پر جو تمہارا انکار کرتے ہیں قیامت تک. پھر میری طرف سب کی واپسی ہوگی اور تمہارے درمیان میں اس دن میں فیصلہ کر دوں گا جن باتوں میں دنیا میں تمہارے آپس میں اختلاف رہتا تھا. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے. تو اس کا یہ خلاصہ تو کل آیا ہے اور ایک خلاصہ اس سے پہلے آیا ہے. آج اس کا تیسرا خلاصہ سنیں اس آیت کا. اس آیت کے اندر اللہ کے 5 وعدے ہیں. ایک خلاصہ. متوفی کا لفظ پہلے آیا ہے, ورافعو کا بعد میں آیا ہے. یہ آیت کا دوسرا خلاصہ. ٹھیک ہے. آیت کا تیسرا خلاصہ آج سماعت کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دنیا کے قرآن کے اندر اور حدیث میں اتنی تفصیل سے جو بیان کی گئی ہے, وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت تک جھوٹے عیسیٰ ہونے پر دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. جھوٹے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ عیسیٰ کہیں گے, جو اپنے آپ کو امام مہدی بتائیں گے. ایسے لوگ پیدا ہوں گے. اس وجہ سے اتنی تفصیل بیان کی گئی. تفصیل لوگوں کے سامنے ہوگی. جب جھوٹا آئے گا تو پرکھیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹا ہے. تفصیل نہیں ہوگی تو کیسے پکڑیں گے پھر؟ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ قرآن کے اندر اور احادیث میں تفصیل سے بیان کر دیا گیا. اور ایک اعتراض یہ ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ آسمانوں پر چلے گئے تو پھر حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 570 پر 1 سال پہلے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. 600 سال پکڑو مثال کے طور پر, راؤنڈ فگر. 600 سال کے بعد ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے اور ہمارے نبی آ کر 1400 سال گزر گئے. وہاں کے 600 سال اور یہاں کے 1400 سال, 2100 سال پکڑ لیں. 2100 سال کو سی بڑی عمر ہے. کیا اللہ نے اس سے اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں پر جانے کے بعد آج تک ان کی عمر اگر کاؤنٹ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, نہ کاؤنٹ کرو تو بھی کوئی حرج نہیں, اشکال ہی نہ رہے گا. پہلی چیز تو کاؤنٹ نہیں ہوتی. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کاؤنٹ نہیں ہوگی. جب واپس دنیا میں تشریف لائیں گے 32 سال کے اوپر گئے تھے یا 35 سال کے اوپر گئے تھے, اتنے ہی سال کے آ رہے ہیں نیچے. اور اس کے بعد وہ 40 سال رہیں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے. تو 70 اور 5 سال کی آپ کی عمر حیات ہے. مثال, دلیل, اصحاب کہف کو اللہ نے کتنے 100 سال سلایا؟ 309 سال سلایا. 309 سال اصحاب کہف کو اللہ پاک نے سلایا. اور جب وہ بیدار ہوئے تو دوسرے دور میں بیدار ہوئے. ایک بادشاہ, اس کی پوری نسل ختم ہو گئی, ایک زمانے کے پورے لوگ ختم ہو گئے. دوسرا زمانہ, دوسرا بادشاہ, دوسری کرنسی آ گئی, دوسرا قانون آ گیا, تب ان کو بیدار کیا گیا. مگر اصحاب کہف کی عمر میں, ان نوجوان بچوں کی عمر میں یہ 309 سال ایڈ نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو آسمانوں پر گزر رہی ہے اسے کیوں ایڈ کرو گے؟ وہ تو رننگ میں ہی ہے نہیں. اگر مان لیں کہ حضرت اچھا آسمان کی عمر بھی کاؤنٹ کریں گے تو بھی کوئی حرج نہیں, 2100 سال, اور قیامت تک اور 1000 ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں.
3000 سال بھی ہو جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے والے لوگوں کو اللہ نے ہزاروں کی سال عمر دی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزر رہے تھے صحابہ کے ساتھ، سامنے سے ایک بندہ نہیں آ رہا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا اس کا، جب سامنے سے ایک بندہ آ رہا تھا تو نبی نے فرمایا یہ مجھے انسان نہیں بلکہ جن لگتا ہے۔ جب وہ قریب آیا اور اس نے سلام کیا، نبی نے جواب دیا، کہا بھئی تم کون ہو؟ کہا میں جن ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کلمہ پڑھنے کے لیے، اور میں آپ سے قرآن سننے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی خاص وجہ اس کی؟ ہاں اس لیے کہ اللہ کے کرم سے میں حضرت موسیٰ سے تورات سنا ہوں، حضرت داؤد سے زبور سن رکھا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل سن رکھا ہوں۔ اگر آپ سے قرآن سن لوں گا تو میری تو سعادت بن جائے گی۔ ہر اس نبی سے میں اس کتاب کو سن رہا ہوں جو ان پر اتاری گئی ہے۔ مہربانی فرمائیں آپ کیا کریں، مجھے قرآن سنا دیں۔ تو اب اندازہ لگاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہاں ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کہاں ہے؟ درمیان میں ہزاروں سال گزر گئے۔ تو ہزاروں سال عمر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کاؤنٹ اگر کر بھی لیں تو کوئی بھی حرج نہیں ہے، نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، تو عمر کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو آسمانوں کی عمر جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی، اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ جیسے گئے تھے اتنی ہی عمر کے آ رہے ہیں۔ اگر عمر کاؤنٹ ہوتی تو پھر حضرت کو بڑی عمر ہو جانا چاہیے تھا، مگر حضرت 32 یا 35 کے ہی بن کر آئیں گے زمین پر، پھر اس کے بعد آپ آئیں گے، ساری چیزیں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی وہ ساری پوری ہوں گے، نکاح ہوں گے، اولاد ہوگی، پھر آپ کے مدینہ جانے کا موقع ہوگا، سلام پیش کریں گے، پھر آپ کا انتقال وہاں ہوگا۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل جو بیان کی گئی، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ قیامت تک جھوٹے حضرت عیسیٰ ہونے کے دعوے کرنے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس میں ایک شخص جو ہمارے زمانے کا، اس سے پہلے تو مرزا غلام احمد قادیانی گزرا ہے، اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ہی مہدی ہوں۔ پھر جب چند سال گزرے تو اس نے حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ ٹھوک دیا۔ اس کے ماننے والے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، تو اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے اکابرین نے اس کا تعاقب کیا، اس فتنے کو چکنا چور کیا، کیونکہ ہمارے پاس تفصیل موجود ہے۔ کوئی بھی ایرا غیرہ آ جائے گا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ امام مہدی کہہ دے گا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتائے گا، ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ہمارے پاس سبحان اللہ پہلی روشن چیز قرآن ہے، دوسری روشن چیز حدیث ہے، ہم اس میں پرکھیں گے، اس کے جھوٹ کا سچ کا سب پتہ چل جائے گا۔ آج کے زمانے میں اب فی الحال جو زمانہ ہے ہمارے زمانے کے حساب کو پرکھنے کے لیے شکیل بن حنیف اس نے دعویٰ کیا ہے، اس نے بھی پہلے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد پتہ نہیں اس کے من میں کیا بات ہے، اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ہی کہہ دیا۔ یو پی کے ایک علاقے دربھنگا کے عثمان پور کا علاقے کا پیدا ہونے والا یہ شکیل ہے۔ یو پی میں ایک علاقہ ہے دربھنگا، وہاں میں ایک گاؤں ہے عثمان پور، وہاں اس کی پیدائش ہے، ہندوستان کی پیدائش ہے، اور یہ دلی کے اندر پڑھنے کے لیے گیا، اور جب وہاں پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں کیا گمان اس سے آیا دل میں، پتہ نہیں کیا بات آئی کہ پڑھتے پڑھتے اس نے یہ شروع کیا کہ میں ہی امام مہدی ہوں۔ سیدھے سادے نوجوان بچوں کو اس نے ٹارگٹ بنایا، جو کالج کے سیدھے سادے بچے ہوتے ہیں، جو اسکول کے ہائر کے ہوتے ہیں، 8 کے 9 کے 10 کے، اور جو کالج کے فرسٹ پی یو سی سیکنڈ پی یو سی کے، یہ جو سادہ لو نوجوان ہوتے ہیں، بالکل دل بھی صاف، دماغ میں صاف، زیادہ کوئی دینداری نہیں ہوتی، زیادہ دین کے مجلسوں میں ان کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، ان کی پڑھائی اور تعلیم زیادہ ہوتی ہے، بوجھ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ دینداری کے ماحول میں نہیں ہوتے۔ تو اس نے سب سے پہلے دلی کے اندر یہ ٹارگٹ بنایا شکیل بن حنیف نے۔ پہلے تو امام مہدی ہونے کو دعویٰ کیا، پھر اس نے کیا کہہ دیا کہ میں ہی کیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اور پھر اس نے دلی کے اندر کام، ایک محلہ ہے نبی کریم کے نام سے، وہاں اس نے کام شروع کیا، دوسرا محلہ لکشمی نگر، وہاں اس نے کام شروع کیا۔ مگر جب اصل لوگوں کو اس کا علم ہوا کہ یہ سیدھے سادے نوجوانوں کو کوئی بھڑکا رہا ہے، کوئی ایک نیا فتنہ پیدا کر رہا ہے، تو پھر جب لوگوں کو معلوم ہوا، مسلمانوں کو معلوم ہوا، ذمہ داروں کو معلوم ہوا، تو پھر اس کی خوب پٹائی ہوئی دلی کے اندر، پکڑے اسے خوب لیا جان، تو پھر وہ وہاں سے نکل کر بھاگا چھپتا چھپاتا، اور پھر بھی یہ چیز اس نے نہیں چھوڑی، کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی تبلیغ کا سلسلہ تیزی کے ساتھ چلایا اس نے۔ دیکھو افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے، جب باطل والے ہمت نہیں ہارتے، ہم حق والے ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دنیا میں باطل والے ہمت نہیں ہارتے، جھوٹے لوگ ہمت نہیں ہارتے،
بددین لوگ ہمت نہیں ہارتے، غلط لوگ ہمت نہیں ہارتے، جو سچے ہوتے ہیں، جو حق پر ہوتے ہیں، وہ ہمت ہار کے بڑھ جاتے ہیں۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور یہ مستقل اپنی تبلیغ کا سلسلہ چلاتا رہا، اور پھر ہوتے ہوتے ایک وقت آیا کہ اسے کسی نے ایک پورا علاقہ خرید کر دے دیا۔ مہاراشٹر کے اندر، ضلع اورنگ آباد کے اندر مستقل ایک علاقہ اسے خرید کر دے دیا گیا، جہاں آج بھی وہ قیام کرتا ہے، وہ اور اس کے ماننے والے سب ایک محلے میں رہتے ہیں۔ دلی ہو، یو پی ہو، مہاراشٹر ہو، سب جگہ پھیل گئے، لکھنؤ کے اندر پھیل گئے۔ یہاں تک کیا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چیز آتے آتے کرناٹک میں آتے آتے بنگلور آتے آتے میسور میں بھی آتے آتے بڑا مکان اور کسرا اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ کچھ نوجوان، تعداد کم ہوگی مگر اللہ حفاظت فرمائے، اکا دکا بھی اگر ان کے ہاتھ لگ جائے اور ان کی باتوں پر آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ ان کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا، اس فتنے خور اور اس کے ماننے والوں کا طریقہ جو ہے کام کرنے کا، وہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے سیدھے سادے پڑھنے والے بچوں کو پکڑتے ہیں، نوجوان بچوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، کالج میں دوستی کرتے ہیں، اور اچھا ان کا لباس آپ دیکھیں گے، لمبا کرتا ایک دم ٹخنیا کے اوپر یوں چڑھ کو رہتے، شرعی ٹوپی اتنی بڑی، داڑھی اتنی بڑی، اور بات میں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہتے رہتے ہیں۔ دیکھ کو متاثر ہو جانا نوجوان بچے اور کیا متاثر ہوں گے بیچارے، ان کو تو کوئی علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو دیکھے تو متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے ان سے دوستی، چائے کی دوستی، پھر ملاقات کی دوستی، پھر ہوتے ہوتے جب دوستی بڑھ جاتی ہے تب بات رکھتی ہیں۔ کیا کر کو بول کو بات رکھتی ہیں سب سے پہلے کہ بھائی دجال آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ دجال۔ باتوں میں جب مذاکرہ ہوتا ہے دجال عنقریب آنے والا ہے، عنقریب نہیں، آگا دجال آپ کو زمانہ تمہیں معلوم نہیں؟ تو وہ نوجوان بچے انہوں بولے اب تک نہ ہمیں جمعہ کے بیانوں میں سنے، نہ اجتماعات کے بیانوں میں سنے، نہ اصلاحی معاشروں کے بیانوں میں سنے، نہ کسی عالم اور کسی جاننے والے سے سنے۔ دجال آگا، کب آگا ہم نے معلوم ہی نہیں ہے۔ دجال کے بارے میں تو بڑی بڑی باتیں ہم نے سن رکھی ہیں، دجال کیسے آگا؟ تو انہوں سے بڑھا لگ سمجھاتی ہیں۔ مدرسے میں جو حدیثاں پڑھاتی نا، مدرسے میں جو بچوں کو پڑھاتی وہ خالی نماز، روزے، زکوٰۃ کی حدیثاں پڑھاتی ہیں، ان کو کیا بھی معلوم نہیں۔ مدرسے میں جو بچے پڑھتی ہیں، جو عالم بن رہی ہیں، جو مفتی بن رہی ہیں، ان کو کیا بھی معلوم نہیں، ان کو خالی نماز روزے کے حدیثاں پڑھا رہی ہیں، ان کو خالی امامت کے واسطے ریڈی کر رہی ہیں، ان کو تو کچھ معلوم نہیں، انہیں کچھ پڑھائش نہیں۔ ہمیں تو نہ بولتی ہیں، کیا بولتی ہیں؟ ہم نہ معلوم دجال آ گئے، کہاں آگا دجال؟ ذرا ہم نہ اس کے بعد کوئی تو اس کی لنک بولو۔ تو اب انہوں کیا بولتی سامنے سے؟ دجال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا حدیثوں میں ذکر فرمایا، دجال بولے تو ملک امریکہ اور ملک فرانس، یہ دو جنے کو نبی دجال بولی سکر کو بولتی ہیں۔ ایک ہے امریکہ اور دوسرا فرانس۔ ذرا نوجوان بچہ سوچتا کیسا ہے یہ امریکہ اور فرانس دجال، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انہوں کیا بولتی ہیں؟ لکھ کو دکھاتی ہیں اردو میں، امریکہ فرانس کا فیرے۔ امریکہ اور فرانس کو ایک ساتھ لکھے تو اردو میں تمہیں امریکہ میں آخر میں کیا آتا ہے؟ کاف الف آتا ہے، فرانس کے شروع میں فے بھی رے آتا ہے، تو ادھر کاف الف ادھر فیرے، کیا ہو رہا سو؟ کافر۔ ادھر امریکہ کا کا، ادھر فرانس کا فر، پھر کافر۔ نبی بولے تھے اس کے درمیان میں کیا لکھا رہتا ہے؟ کافر، کفر، کافر لکھا ہوا ہوتا ہے درمیان میں۔ حدیث جو بول رہے نا ہمیں، امریکہ اور فرانس کے بیچ میں نا کافر ہے۔ اب جو بچہ علماء سے جمعہ کے بیانوں میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جماعت میں نہیں گیا ہوگا، تو اس بچے پر کیا اثر پڑے گا آپ سوچو۔ یہ کسی کو نہیں معلوم، ہم نہ معلوم، ہم بچوں کو مدرسے کے بچوں کو پڑھاتے نہیں، ہمیں جانتی کہ وہ بولتی ہوں ایسا بولتی ہیں۔ تو ایسا انہوں بول رہی تھے دجال آگا، امریکہ فرانس آگا، دجال آگا، اور بیچ میں جو کافر لکھا ہوا ہوگا، یہ امریکہ اور فرانس کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہے۔ تو اگلا سوال نوجوان کا شاید اگر انہیں سن رکھا ہوگا دجال کے بارے میں، تو انہیں کیا بولتا ہے؟ ہمیں تو سنے تھے دجال کانا ہوتا ہے، یہ تو مشہور بات ہے نا، دجال کانا ہوتا ہے۔ امریکہ فرانس تمہیں دجال کریں، کانا تو کیا چیز؟ پھر دونوں بولتے ہیں کانے سے مراد سیٹلائٹ، اوپر جو سیٹلائٹ ہے نہیں کہ بھی اتنا چھوڑ کو پورا دیکھ رہی نا، یہ دجال دیکھ رہا سی یہ پورا تم نا۔
آج امریکہ کے پاس پورا ڈاٹا ہے، فرانس کے پاس پوری دنیا کا ڈاٹا ہے. تو یہی تو ہے دجال کی آنکھ جو پوری دنیا پہ دیکھ رہی ہے. یہ دجال وہ کریکٹ. اچھا دجال کی سواری ہم نے سن رکھا ہے کہ دجال کی سواری ہوگی. وہ سواری کیا، اب انہوں سے سواری سے کیا بول رہے ہیں بولو، جو فائٹر جو پلین ہے جیٹ، یہی ہے جو دجال کی سواری ہوگی. امریکہ کے پاس اب دجال کی سواری ہے. امریکہ چونکہ دجال ہے اس کے پاس فائٹر پلین اس کی سواری ہے. انہیں کہاں ہونا بھیج رہا ہے، کوئی سے بھی ملک کے پریسیڈنٹ کو اٹھا ڈال رہا، اغوا کر ڈال رہا. ابھی نہیں آیا وینزویلا کا، راتوں رات اس کے صدر کو اٹھا کر رکھ لیا انہیں. اب بول رہا ہے پوری دنیا میں کب ہونا کہاں ہونا بھیج دوں گا. تو میرے عزیزوں یہ باتیں ہوتی ہیں جو نوجوانوں کے سامنے لائی جاتی ہیں کہ دجال سے کون مراد ہے. کیا بولتی ہیں انہوں؟ امریکہ اور فرانس. کانے سے مراد ہے سیٹلائٹ، اور اس کی سواری اس کی گاڑی کیا کہتے ہو، فائٹر پلین. یوں لے لگاتی نوجوان بچے کو، اسے دماغ میں کچھ بھی نہیں رہتا ہوتا ہے، سادہ سیدھا بیچارہ یہاں کو پھنس جاتا ہے. اور رہیں گا شاید مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو شاید معلوم نہیں ہے، ایسی چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس لیے میرے عزیزوں کچھ چیزیں آج ذہن میں رکھیں. جب بھی ایسے، یہی نہیں ایسے کتنے بھی پیدا ہو جائیں، تو کچھ چیزیں آپ سامنے رکھیں گے قرآن اور حدیث کی شریعت کی روشنی میں، تو آپ جب بھی اسے تولیں گے تو اس کا سچ اور جھوٹ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو سب سے پہلے اس شکیل نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. میں کیا ہوں؟ مہدی ہوں. اچھا ٹھیک ہے تو مہدی ہے. حدیث میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری میں میری نسل میں سے آخری میں ایک شخص پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ. وہ لقب کے اعتبار سے مہدی ہوں گے، یعنی لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جائیں گے. تو پہلی دلیل مل گئی حدیث میں. ان کا نام کیا رہتا ہے مہدی کا؟ محمد بن عبداللہ. محمد بن عبداللہ. تو ہمیں اسے سامنے رکھے. انہیں شکیل بن حنیف کیا تھی نامہ جڑ رہی ہیں، تو پہلی چیز غلط ہوگی. اس کا نام کیا ہے؟ غلط ہے. حدیث میں ہے کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور اس کا نام تو ساری دنیا جانتی ہے. نمبر 1 کا جھوٹا. دوسری دلیل اسے پکڑنے کے لیے، اس کے جھوٹ کو پکڑنے کے لیے، تم نہ نوجوانوں کو بول رہا ہوں سمجھ انیش نوے کون بھی آ جان دے، پہلے نام میچ ہو رہا کا دیکھ لیو نام. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ میری نسل کے آخری بندے ہوں گے. نبی کی نسل سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے اولاد میں سے چلیں گے، اور آخر میں وہ میری نسل کے ہوں گے. اب تمہیں اسے اٹھا کو دیکھ لیو، ہندوستان سے باہر جا کو نہیں ہے انہیں. نبی کی نسل تو مکے میں ہوگی، مدینے میں ہوگی، حجاز میں ہوگی، عرب میں ہوگی، اور یہ ہندوستان سے باہر نہیں گیا. تو پھر دوسری بات بھی کیا ہوگی؟ غلط ہوگی. تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جو ہوں گے، حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا امام مہدی جو ہوں گے وہ ظاہر ہونے کے بعد، اس سے پہلے کہتی تو بھی عمر رہندے، جب لوگ ان کو پہچان لیتی تو میں امام مہدی کر گو، تو اس کے بعد انہوں 9 سال زندہ رہتی. کتنے سال ہے؟ 9 سال. ظاہر ہونے کے بعد کتنے سال زندہ رہتی؟ 9 سال. 7 سال الحمدللہ انہوں حکومت کر دی، خلافت کرتی 7 سال. اس کے بعد انہوں 2 سال گزارنے کو 9 سال پورے ہو کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ حدیث میں. اب تمہیں اسے اٹھا کو دیکھو، انہیں دعویٰ کر کو 10-11 سال شاید ہو رہا ہے، آگے پیچھے 10-11 سال ہوگا. 10 سال تو پار ہو گئے بہرحال. دعویٰ کرو کتنے سال پار ہو گئے؟ 10 سال پار ہو گئے. وہاں نبی کیا بول کو ہی سو کتنے سال جیتی انہوں؟ 9 سال. ظاہر ہونے کے بعد، ظاہر ہونے کی عمر الگ ہے، ظاہر ہونے کے بعد 9 سال جیئیں گے. اچھا دوسری بات نبی کیا بولے تھے؟ انہوں 7 سال حکومت کرتی کرو بولے تھے. انہیں اب تک اپنے علاقے کی حکومت کو خواب میں بھی نہیں سوچا. حکومت تو دور کی بات پوری دنیا کے اوپر، انہیں اپنے علاقے کی حکومت بھی نہیں کر سکیا. تو اس طرح ایک ایک بات اس کی کٹتی چلی جائے گی اور یہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. تو امام مہدی ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک بھی پیشن گوئی نبی کی بتائی گئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جھوٹا ہو گیا. اب دوسری بات، جب اب آگے بڑھ کو انہیں کیا بولیا؟ میچ نعوذ باللہ عیسیٰ ہوں سو مسیح میچ چھو سو کو دلیا. میچ کیا ہوں؟ اچھا اب اسے بھی پرکھیں گے. کہتے کیا پرکھنا؟
سب سے پہلی بات قرآن سے لے کیا کر کے بولے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. پہلی بات کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی؟ حضرت عیسیٰ کیسا پیدا ہوئے؟ سو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اس کا نام کیا ہے؟ سو ملعون بن حنیف، شکیل بن حنیف. تو بابا کا نام ہے نا بابا، حنیف تو نام ہے نا، تیرا بابا ہے. اچھا بابا کے بارے میں جب بات آ گئی تو بتاتا ہوں. دلی میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو اپنے بابا کو گندے گندے گالیاں، دیکھو کوسی کی بات کو، لڑکوں اپنے بابا کو کمرے سے باہر نکالا تھا. ساتھیاں اس کے دیکھے تھے. اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والا اپنے باپ کے ساتھ ایسی ذلیل حرکت کرتا ہے. تو بہرحال پہلی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس کا تو باپ موجود ہے. تو پھر کہاں سے ہو گئے؟ بات ختم ہوگی نا. پہلے بات میں چکٹ گا، پہلے بار میں سکس مار ڈالا میں باؤنڈری سے باہر بال. دوسری تیسری باتوں کو کیا دیکھتی تمہیں جب پہلی بات میں ختم ہوگا انہیں. پھر بھی آگے بڑھو، ٹھیک ہے آگے بڑھو. کیا ہے؟ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا؟ حضرت عیسیٰ بن مریم. حضرت عیسیٰ بن مریم، والد صاحب نہیں ہے تو والدہ کی طرف ان کی نسبت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے ہیں. اور اس کا نام شکیل بن حنیف، اور یہ کن کا بیٹا ہے؟ حنیف کا بیٹا ہے. اچھا دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کی سرزمین میں پیدا ہوئے. سنا حنا، اب حضرت مریم پیدا ہوئے، حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. تو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے سو کہاں؟ بیت المقدس کے پاس. اور انہیں پیدا ہوا سو کہاں؟ دربھنگا کے علاقے عثمان پور میں پیدا ہوا سو. دوسری بھی گلی اڑ گئی. تیسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 150 پر 9، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب ہم آپ کو زمین پر اتاریں گے تو سارے عیسائی آپ پر اسلام قبول کر لیں گے. انہیں آپ کو 10 سال ایک تو بھی عیسائی، ایک تو بھی عیسائی اس کے ہاتھ پر اسلام لاگو ہے؟ سوال اتنے پیدا ہوتا. تیسرا بھی گیا کام سے. چوتھی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی بہت جلد دجال کو ختم کرنا ہوتے ہیں. انہیں آپ کو 10 سال امریکہ کو فرانس کو دجال سمجھتا نہ کہتے بھی کریا، انہیں کچھ بھی نہیں کریا. اچھا پانچویں بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے صلیب توڑ دیں گے اور عیسائیت کو ختم کر دیں گے. کہاں؟ اب تک صلیب کیا توڑا انہیں. چھٹویں بات، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے خنزیر ختم کر، پوری خنزیر کی نسل کو ختم کر پاتی ہیں. حضرت دنیا میں خنزیر اتنی رہتا، سارے دنیا کے خنزیروں کو مار کو یہودیت ختم کر دی. آج تک ایک تو بھی خنزیر مارے آئے ہیں. ساتویں بات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مدینہ طیبہ جائیں گے اور نبی کو سلام کریں گے، وہاں سے جواب آئے گا. آج تک کیا انہیں اس کے بعد بھی مدینے کو نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کو معلوم مدینے میں قدم رکھا تو پکڑ کو اڑا دیتی اس کی گردن. انہوں نہیں چھوڑ دے، اسلامی کنٹری والے نہیں چھوڑتے. پھر یہاں ہے کر کو بجگاؤں نے جمہوریت میں اگر اسلامی کنٹری کے ہاتھ کو لگا چھوڑ کو دینی سے. تو میرے عزیزوں موٹی موٹی باتیں، تفصیل بہت ہے، حدیثاں بہت تھیں، دلائل بہت تھیں، مگر میں آپ کو سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں. حضرت امام مہدی کے بارے میں 4-5 باتیں یاد رکھ لو. ان کا نام کیا رہتا ہے، ان کے والد صاحب کا نام کیا رہتا ہے، انہوں کتنے سال زندگی گزارتی ہیں، خلافت کتنے سال کرتی، سمجھ میں آ رہی بات. یہ ذرا باتیں ذہن میں رکھ لو. کون بھی جھوٹا کل کے دن پیدا ہو گیا ہمیں زندہ رہے تک کہ مرنے کے بعد بھی. آج جو بچے ہی کل بڑے ہوتی ہیں، کل ہو سکتا کوئی اور پیدا ہو جائے. آج انہیں پیدا ہوا کل کوئی اور پیدا ہو جائے. تو تمہیں سامنے دیکھ کر رکھ لیو. قرآن حدیث صاف بیان کرنا نا، تم نا نام دیکھ لیو، شہر دیکھ لیو، نسل دیکھ لیو، بات پوری واضح ہو گئی. کوئی نعوذ باللہ یہ اب ہے، اس کے بعد کوئی اور اٹھے گا اپنے آپ کو مسیح عیسیٰ کہے گا. تو آپ یہ چیزیں اٹھا لیں کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا نام یہ، انہوں بیت المقدس میں پیدا ہوئے، انہوں پیدا ہونے کے بعد دجال کو مارتی، انہوں پیدا ہونے کے بعد یہ کرتی وہ کرتی، ساری چیزیں ہیں. تو آج کے بعد نوجوان بچوں سے میری درخواست ہے، اسکول کے کالج کے کوئی بھی اگر آپ کو ایسا دوستی، اچھا ان کا ایک خفیہ تدبیر کیا معلوم، دوستی کر دی یہ باتاں کرتی، جب دھیرے دھیرے کوئی نوجوان ان کے باتوں میں آتا ہے انہیں پوچھتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں شوق ہوتا نا بندے کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کوئی معمولی بات ہے، تو کہیں ہمیں ملنا کہیں
تو انہوں پہلے نہیں ملا، نام بھی نہیں بولتے، شکیل بن حنیف نام بھی نہیں بولتے انہوں، کیونکہ تو نام بولتے ہی پکڑا جاتا نا انہیں، پہلے نام نہیں بولتے. حضرت مسیح کرو بولتی سو، کیا بولتی سو؟ نوجوانہ سن لیو کیا بولتی سنو، حضرت مسیح کو تو تم نہ ڈاؤٹش نہیں آتا، سمجھ رہی؟ پہلے تم نہ کیا کرتی، مثال کے طور پر میسور میں اگر کوئی ایک نوجوان ان کے ہاتھ کو پھنس گا تو انہوں پہلے وہاں کو نہیں بھیجتے، ہیڈ کوارٹر کو نہیں بھیجتے، پہلے ان کے یہاں کرناٹک میں کوئی بھی ایک جنا رہتا بڑا، وہاں بھیجتی، پہلے وہاں ایک 40 دن رکھ کو دیکھتی پورے طور سے ہمارے قبضے میں آگا کیا کر کو، ان کو اطمینان ہو جاتا ہے پورا انہیں ہمارے قبضے میں آگا کر کو، اس کے بعد اسے انہیں اورنگ آباد کو بھیجتی سو وہاں بیت لینے کے واسطے، تب تک نہیں بھیجتے، نہیں تو پورا پردہ فاش ہو جاتا ان کا. ایسے انہوں خفیہ طور پر کام کرتی. تو یہ ہو مرزا غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی اور ایسے بندے ہوں، جب بھی آج کے ہوں یا آنے والے وقت میں ہوں، جب بھی کوئی آئے یہ چند چیزیں موٹی موٹی تمہیں یاد رکھ لو، زیادہ تفصیل یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، تو سامنے تمہیں پرکھ لے تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. دارالعلوم دیوبند کا جو صرف انڈیا کا نہیں پوری دنیا کا عالمی مرکز ہے، اس کی طرف سے تو صاف فتویٰ ہے. فتویٰ پڑھ کو سنا دو تمہیں تم نا دارالعلوم دیوبند کا، تاکہ آپ سب صاف ہو جائیں. یہ سارے علماء مل کر متفقہ فتویٰ نکالے ہیں. کیا فتویٰ نکالے ہیں؟ الحاصل شکیل بن حنیف بلا شبہ کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے، نکلا ہوا ہے، اسلام سے باہر ہوگا، انہیں کافر ہے، مرتد ہے اور اسلام سے نکل چکا ہے. اور جو لوگ اس جھوٹے اور اس جھوٹی باتیں بنانے والے کو سچا مان کر اسے امام مہدی اور مسیح موعود عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں یا مزید اس عقیدے پر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، وہ بھی بلا شبہ کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، اسلام سے باہر ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کو ہرگز مسلمانوں کی مساجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہاں حکمت نہیں چلتی، حضرت دردین نماز پڑھنے دو، بعد میں انہیں سدھر جا کر نکو کرو کہ انہیں آیا تو تمہارے صف میں تمہاری پوری صف کو خراب کرتا ہوں. انہیں پیشاب کا خطرہ دودھ میں گر گا، نہیں بھی ذرا دن رکھو، دودھ کا شراب کا یا پیشاب کے خطرے کا اثر چلے جاتا، دودھ اچھا ہو جاتا تو ہو جاتا ہے، بلکہ انہیں پورے دودھ کو خراب کر رہا. سو عقائد کے خراب والا آدمی کو خرید بھی آنے دینا کا اللہ کے واسطے. اعمال میں کوئی کمزوری ہے چل جاتی ہے، کوئی بے نمازی ہے تمہیں اس کے ساتھ تعلقات رکھیں کوئی بات نہیں، کوئی دیندار نہیں ہے زیادہ اس کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں کوئی بات نہیں. اگر کسی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے اسے خرید بھی آنے دونوں کو. کیوں؟ نعوذ باللہ اگر وہ تمہارا عقیدہ بگاڑ دے تو پھر تو تم جان سے گئے. تو بالکل اسے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. عام مسلمانوں پر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ان سے معاملات اور معاشرت وغیرہ ہر چیز میں دوری واجب ضروری ہے. ان لوگوں سے لینا دینا نہیں، کاروبار نہیں، بیپار نہیں، خطرہ ایمان کے لیے. ان سے کیا بیپار کرنی تمہیں ان کو نفع پہنچائیے، وہ پیسہ انہوں دوسرے کو کافر بنانے میں خرچ کرتی پھر. البتہ ماہر قرآن و حدیث و باصلاحیت علماء کرام کے لیے شکیلیوں کو کفر و ارتداد سے نکالنے اور ان کی اصلاح کے لیے ان سے گفت و شنید اور بحث و مباحثہ وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. چیلنج کے ساتھ کون آتی ہاں نہیں انشاءاللہ بیٹھ کو بات کریں گے. ہماری تو نیت ان کو سدھارنے کی، ان کی نیت کیا تو بہند ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں تو بالکل دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ انہوں کافر ہیں، مرتد ہیں اور اسلام سے خارج ہیں. تو اس لیے میرے نوجوانوں یہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں. کوئی بھی غیرہ اٹھ کر کہے کہ میں امام مہدی ہوں تو فوراً یہ چیزیں سامنے رکھ لو. کوئی نعوذ باللہ یوں کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں تو فوراً یہ باتیں سامنے رکھو. تمہیں خود فیصلہ کر ڈالتی ہیں سچ کیا جھوٹ کیا کر کو. اس کے بعد بھی اگر کسی بات میں پھنسا رہا تو پھر انشاءاللہ علماء تو ہیں ہر زمانے میں اللہ نے رکھا ہے تو ان کے پاس لے کر آئیں، وہ دندان شکن جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور پوری امت کے عقائد کی حفاظت فرمائیں. اور جو اس میں مبتلا ہو گئے ہیں اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ہدایت دے دے، ورنہ ان لوگوں سے اللہ دنیا کو پاک کر دے. تو اس کے علاوہ میرے عزیزوں ایک دو تین مسئلے ہیں ذہن میں رکھیں جو پوچھے گئے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے، تو ہمارے ایک ساتھی نے بتایا ہے کہ امام صاحب رکوع کو جانے سے پہلے درمیان رکوع کو چلے جا رہی، امام صاحب سجدے کو جانے سے پہلے اکثر مجمع سجدے کو چلے جا رہا ہے. میں جب رکوع سے اٹھتا ہوں بہت اطمینان سے کھڑ کو بعد میں جاتا ہوں سجدے کو. در آدمیوں کو جلدی جا کر عادت رکوع سے اٹھتے ہی پھر آدھا سجدہ میں جا کر رہتی ہوں. پہلی بار جو میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے انہیں رکوع سے اٹھتے ہی فوراً سجدے میں جا کر رہتا ہے کیونکہ تو عادت پڑی ہے. میں خوما رکوع سے اٹھ کر جو کھڑتے ہیں اسے خوما کہتے ہیں.
دو سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں. جس نماز کا خومہ اور جلسہ برابر نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. انہیں تو نماز کا چور. تو ہمیں خومہ میں وقت دینا چاہیے, ہمیں جلسے میں وقت دینا چاہیے, اور یہ ہمیں امت کو عادت ڈالنا چاہیے. دو سجدوں کے درمیان میں اطمینان سے بیٹھو, رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے کھڑو. تو میرے عزیزوں, امام سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نماز کے اندر امام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے, کیا وہ یہ گمان کرے کہ اللہ اس کا سر گدھے کی طرح بنا دے؟ اس لیے میرے عزیزوں, اس سے بچنے کی کوشش کریں. امام, اچھا ایک چیز اس میں اور ایک سمجھو, امام جھکتا رہا تو تمہیں جھکنا سنا ہے, امام کی آواز سن کو جھکنا سو, تمہیں اس کے آواز کے تابع ہی سو, اسے دیکھ لے کو انہیں اچھا درجہ نے امامہ, خیر اماموں کی بات الگ ہے, تو ان کی بھی اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے. پورا چلے گا, بعد میں سجدے میں بولتی ہوں اللہ اکبر کر کو, تکبیر انتقالیہ بدلتے وقت ہے سو, مگر درجہ نے پہلے بول ڈالتی, درجہ نے جانے کے بعد بولتی. حالانکہ صحیح نماز کا طریقہ کیا بولے تو اللہ اکبر جو امام صاحب بولتی ہیں بالکل چینج ہوتے وقت بولنا. انہوں رکوع, اب ہمیں قیام سے رکوع سجدے کو جاری, تو یہاں سے رکوع سے ہمیں شروع کرتے ہیں تو جھکنا, یہاں شروع کر کو سجدے میں ختم ہو جانا. انہیں ذرا جنے سجدے میں جا کو وہاں بولتی اللہ اکبر, گھچیٹ کو رکھ ڈال, آدمی کو عادت بھی ہوگی وہ. تو اس لیے میرے عزیزوں, امام بھی اپنی اصلاح کرے اور عوام بھی اپنی اصلاح کرے. رکوع میں سجدے میں کوئی بھی رکن میں نماز کے امام سے پہلے نہ جائے, سکون سے کھڑو, نماز پڑھنے آپ کو جلدی کس بات کی. دوسرا مسئلہ, نماز میں جب چھوٹی چھوٹی صورتیں امام صاحب پڑھتے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی صورتیں تو سب کو یاد ہیں, تو ذرا جنے کو عادت پڑ جائے, کیا کرتی ہوں امام صاحب والتین والزیتون انا اعطیناک الکوثر قل اعوذ برب الناس کہتے ہی انہوں بھی پیچھے زور سے شروع کروا دی, قل اعوذ برب الناس ملک الناس. امام صاحب پڑھ رہے سجدہ بھی شروع ہوگی. سورہ فاتحہ سب کو یاد, سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین, امام صاحب پڑھ رہے تو پیچھے انہوں بھی شروع الحمدللہ رب العالمین. بھائی امام صاحب پڑھ رہی, تمہیں سنے, تمہیں بھی پڑھنے لگا تو پھر سننا سو کون؟ فرشتے سننا سو. امام صاحب پڑھ رہی, عوام کو سننے دے کر کو, عوام سننے دے کر کو, عوام بھی پڑھے امام بھی پڑھے, تو پھر کیا فرشتے سننا کو, جناتاں سننا کو. قرآن پاک کی آیت کیا ہے سورہ انفال کی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے سنو غور سے, وَأَنصِتُوا خاموش رہو. سبحان اللہ, قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے نماز کے اندر تو سب سے پہلے سننا, دوسرا کام خاموش رہنا. ہم نے سورہ آتا ہے ٹھیک ہے, مگر ہم امام کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھ سکتے, امام کے ساتھ ساتھ ہرگز نہیں پڑھ سکتے. نماز میں امام کی قرات سننے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے, اگر ہمیں بھی پڑھے امام بھی پڑھے تو پھر سننا سکون, پھر اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے. اس کا خاص خیال رکھیں اور ہم اپنی نماز کو صحیح کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. تیسرا مسئلہ, نماز انفرادی, اب ہمیں فرض ختم ہوئی, ہمیں ہمارے نفل پڑھنے کھڑ جا رہی, سنتیں پڑھنے کھڑ رہی, تو ذرا جنے کیا کرتی, یہاں بھی نمازیں کھڑی, پیچھے بھی نمازیں آئیں, سامنے بھی نمازیں آئیں, سب نمازیں آئیں, بیچ میں کھڑ کو قاری صاحب زور سے شروع کروا دی الحمدللہ. تو آج بھی بازو والوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے, اب انہوں کون کی ہلو پڑھتے رہتی ہیں, اب تمہیں زور سے پڑھنا شروع کر ڈالے تو انفرادی نماز میں بازو والا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, بازو والے کو نماز میں خلل پیدا ہو جاتی ہے. زور سے قرآن پڑھنے والا بھی جب کوئی اس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے کوئی آ جاتا ہے تو انہیں قرآن ہلو کر ڈالنا, کئی کو نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے. اب ہمیں انفرادی نماز میں, اکیلے نماز میں کھڑوں کو زور سے قرات قاری صاحب بن گئے تھے, ہمیں بازو والے کی نماز کیا ہونا. کوئی بھی ایسا کام زور سے پڑھنے کا ہو, یا کوئی ایسا ٹی شرٹ جس میں پھولاں سینری بن کو ہے, تو میں آپ کو سامنے آرام سے کھڑ گئے اللہ اکبر کر کو, ٹی شرٹ پہن لے کو سینری کی, پیچھے والا کیا کرنا سو, تمہاری سینری میں کھو جانا. اور نوجوان بچے ماشاءاللہ پینٹ تو ایسی پہن رہی ہیں, آتے آتے کمر سے نیچے اتر جا رہی ہے, ادھر انڈیا ادھر پاکستان, بیچ میں بارڈر. اچھا جب انہیں سجدے کو چلے جاتا ہے, کیا تو بھی پیچھے والا کھڑ کو دیکھ ڈالیا تو اس کی نماز, اس کا وضو کیا ہونا سو. درہ کمبر کے اوپر ہڈی دیکھو ہے اللہ, وہاں اٹکو, وہ تین چکی چلے جاتی, تو تمہیں پہلے لگا کہ تمہیں سجدے چلے جاتے ہیں, پیچھے والے کی نماز کیا ہونا. کوئی بھی ایسا کام, چاہے زور سے پڑھنے والا ہو, چاہے سینری والا ٹی شرٹ ہو, یا کمر سے نیچے پینٹ کا مسئلہ ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, سمجھ میں آ بات, ایسے ویسے ٹیون رکھ ڈال کو فون میں نماز کو تمہیں شروع کر ڈال, تمہارا فون بجنا شروع ہوگا, باجو والا کیا ہونا پھر. تو کوئی بھی ایسا کام جس سے دوسرے کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہو, ایسا نہیں کرنا چاہیے.
آپ کو قرات سے پڑھنا، زور سے پڑھنا، گھر کو چلے جاؤ. سنت نوافل گھر میں پڑھ سکتے ہیں تمہیں، کیا بھی ضروری نہیں مسجد میں پڑھنا. فرض مسجدوں میں پڑھ لو. اگر زور سے پڑھنے کی عادت ہے تو گھر کو چلے جاؤ، یا اس وقت پڑھ لو جب کوئی بھی مسجد میں نہیں، تمہیں اکیلے الحمدللہ پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں.